اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا ارحم الراحمین، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی پوری زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں جیسے جانور گزارتے ہیں، جیسے جانور گزارتے ہیں۔ جانوروں کا کیا ہے؟ کھانا پینا بس مر جانا، ویسے ہماری زندگی ہو گئی ہے۔ ہم صرف عید کی نماز، جمعہ کی نماز، جنازے کی نماز، صرف ان تینوں نمازوں پر کیا ہو جاتے ہیں؟ منحصر ہو جاتے ہیں، اور یہی تین نماز پڑھ کر ہمارا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو یوں ہی رائگاں کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جانور کا ایک مالک ہوتا ہے، وہ انہیں جدھر لے جاتا ہے ادھر چلتا ہے۔ ہمارا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں ہم پر فرض کیے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ ایک مالک ہے جو اپنے جانوروں کو، بکری ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، کچھ بھی ہو، جس طرح کہتا ہے، جس طرح لے جاتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ہم تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیسے انسان ہیں ہم؟ اللہ رب العالمین نے اپنی زندگی کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارا کیا مقصد ہو گیا؟ کھانا پینا اور زندگی سے یوں ہی گزر جانا۔ ایک کافر کو دیکھیں آپ، غیر مسلم کو دیکھیں آپ، اگر ان کو دیکھیں، اسے تو دیکھ کر ہمارے دلوں میں احساس ہونی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور جہنم سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ان کافروں اور مشرکوں، ان لوگوں سے بھی بدتر ہے۔ کیا ہم اہل جنت ہیں؟ کیا ہم جنت کے حقدار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بس جمعہ کی نماز پڑھ لینے والوں، جمعہ کی نماز پڑھنے سے کیا جنت کے مستحق سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم عمومی طور پر اور خصوصی طور پر خاص کر کے جتنے فرائض ادا کر لیے تو وہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کردہ چیزیں ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں، نفلی چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی نمازیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ان تمام کو کر رہے ہیں تو واقعی معنوں میں ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں نازل کی ہیں اور جس پر ایمان و یقین رکھنے کو کہا ہے، تب جا کر ہم کیا ہوں گے؟ حقیقی طور پر مومن ہوں گے۔ ورنہ ہمارا بھی حشر وہی ہوگا جو مشرکوں کا ہوتا ہے۔ ایسا مت سوچئے کہ ایک دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، دوسرے دن نکالے جائیں گے، جب ہمارا عذاب ختم ہو جائے گا، سزا ختم ہو جائے گا، تب ہم نکالے جائیں گے۔ ہرگز نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ یہ جو ہے نا، شیطان کا سب سے بڑا فریب اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہاں اگر اس دنیا میں انسان 50 سال جی لیتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان خودکشی کرنے پر اتر آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر کیا کرو گے وہاں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله وباليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. برادران اسلام، محترم سامعین و سامعات، بزرگان دین و ملت و اخوانان اسلام اور پردانشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس ذات نے ان تمام کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں مکمل طور پر تخلیق فرمائی اور عرش پر مستوی ہوئے. اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی ذی روح ہے، جتنے بھی حیوان و حیوانان ناطق و غیر ناطق ہیں، اللہ رب العالمین نے تمام قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور بعض کو بعض پر فضیلت دی. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا اور کئی چیزیں ان پر فرائض، کئی چیزیں ان پر فرض بھی کیے ہیں. اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے تخلیق اور انسانوں کے اس دنیا میں بھیجے جانے اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا. کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں نے کہا: اللہ رب العالمین، کیا ہم تیری عبادت پہ کوتاہی کر رہے ہیں؟ کیا ہم تیری بندگی میں کوئی کمی کر رہے ہیں؟ یا کیا ہم تیری عبادت میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی، سستی، کاہلی کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا اچھے اور برے کی تمیز کے لیے، نیکی اور بدی کے میں فرق کے لیے. اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا جو اللہ تبارک و تعالی کے انسان کو، اللہ رب العالمین کے مخلوق کو
اور خصوصی طور پر جو انسان کامل عقل والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں راہ ضلالت سے نکالنے، ہدایت پر رکھنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انہیں تلقین بھی کی اور انہیں بخوبی تعلیمات اور صحیح راستے کی تعلیمات سے انہیں آراستہ کیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی مختصر سی 2 آیتیں تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہا اللہ رب العالمین نے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دیا کرو، زکات لوگوں میں دیو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور صرف نماز قائم کرنا نہیں، زکات دینا نہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، اخلاص و الہیت کے ساتھ کرو، اللہ رب العالمین سے امید لگا کر کرو، اور یہ یقین رکھو کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں، ہم جو دعائیں کر رہے ہیں، ہم جو سجدے کر رہے ہیں، ہم جو رکوع کر رہے ہیں، ہم جو تشہد اور قیام وغیرہ کرتے ہیں، ان تمام کا اجر اللہ رب العالمین ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ نماز قبول ہونے میں جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العالمین سے امید لگائے نماز پڑھے، ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس یوں ہی سجدے کر رہے ہیں، یوں ہی رکوع کر رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مکمل طور پر یقین ہونی چاہیے کہ ہم جو توبہ استغفار کر رہے ہیں، نماز میں دعائے کلمات پڑھ رہے ہیں، رکوع اور سجود کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اس کے بعد دوسری جو آیت تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے کہا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہا جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے نماز کو قائم کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، نماز مکمل طور پر قائم کرتے ہیں، وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور خصوصی طور پر زکات ادا کرتے ہیں، جبکہ وہ صاحب استطاعت ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے تو زکات ادا کرتے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک حد مقرر کر کے رکھا ہے یوم آخرت کا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان تمام چیزوں کو اگر کما حق پر یقین کے طور پر رکھے، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں ان کا یقین رکھے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بڑا اجر عطا کرے گا۔ اور ایک انسان کو جب اللہ رب العالمین اجر عطا کرے تو اللہ رب العالمین بڑا ارحم الراحمین ہے، انسانوں کو ایسے معاف کر دے گا جیسے کہ ان کے نام اعمال میں کوئی خطا ہو، گناہ ہو، نسیان ہی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین بڑا ارحم الراحمین ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف دوڑنا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ کر چل کر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اگر ایک بالشت آپ چل کر جاتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کے پاس ایک گز ایک حد دوڑ کر آتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا ارحم الراحمین، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں جیسے جانور گزارتے ہیں، جیسے جانور گزارتے ہیں۔ جانوروں کا کیا ہے، کھانا پینا بس مر جانا، ویسے ہماری زندگی ہو گئی ہے۔ ہم صرف عید کی نماز، جمعہ کی نماز، جنازے کی نماز، صرف ان تینوں نمازوں پر کیا ہو جاتے ہیں، منحصر ہو جاتے ہیں، اور یہی تین نماز پر اگر ہمارا خاتمہ ہو جاتا ہے ہم اپنی زندگی کو یوں ہی رائگاں کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جانور کا ایک مالک ہوتا ہے،
وہ انہیں جدھر لے جاتا ہے ادھر چلتا ہے. ہمارا مالک اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں ہم پر فرض کیے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں ہم. ایک مالک ہے جو اپنے جانوروں کو, بکری ہو, گائے ہو, بیل ہو, بھینس ہو, کچھ بھی ہو, جس طرح کہتا ہے جس طرح لے جاتا ہے چلتا رہتا ہے. ہم تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں. کیسے انسان ہیں ہم. اللہ رب العالمین نے اپنی زندگی کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ہمارا کیا مقصد ہو گیا؟ کھانا پینا اور زندگی سے یوں ہی گزر جانا. ایک کافر کو دیکھیں آپ, غیر مسلم کو دیکھیں آپ, اگر ان کو دیکھیں, اسے تو دیکھ کر ہمارے دلوں میں احساس ہونی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور جہنم سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ان کافروں اور مشرکوں ان لوگوں سے بھی بدتر ہے. کیا ہم اہل جنت ہیں؟ کیا ہم جنت کے حقدار ہیں؟ ہرگز نہیں. بس جمعہ کی نماز پڑھ لینے والوں, جمعہ کی نماز پڑھنے سے کیا جنت کے مستحق سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ ہرگز نہیں. اگر ہم عمومی طور پر اور خصوصی طور پر خاص کر کے جتنے فرائض ادا کر لیے تو وہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کردہ چیزیں ہم ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں, نفلی چیزیں ہیں, زکات ہے نفلی, نفلی روزے ہیں, نفلی نمازیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ان تمام کو کر رہے ہیں تو واقعی معنوں میں ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں نازل کی ہیں اور جس پر ایمان و یقین رکھنے کو کہا ہے, تب جا کر ہم کیا ہوں گے؟ حقیقی طور پر مومن ہوں گے. ورنہ ہمارا بھی حشر وہی ہوگا جو مشرکوں کا ہوتا ہے. ایسا مت سوچئے کہ ایک دن جہنم میں ڈالے جائیں گے, دوسرے دن نکالے جائیں گے, جب ہمارا عذاب ختم ہو جائے گا, سزا ختم ہو جائے گا, تب ہم نکالے جائیں گے. ہرگز نہیں, ایسا سوچنا بھی مت. یہ جو ہے نا شیطان کا سب سے بڑا فریب اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے. قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہاں اگر اس دنیا میں انسان 50 سال جی لیتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انسان خودکشی کرنے پر اتر آتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے. ایک دن 50,000 سال کے برابر کیا کرو گے وہاں؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن کیا کرو گے؟ کس طرح رہو گے؟ کیا چلاؤ گے؟ اللہ رب العالمین کے فرشتے بہرے ہوں گے وہاں, سنیں گے نہیں. جب بہت سارے دن گزر جائیں گے, بہت سال گزر جائیں گے, بولتے ہوئے, چیختے ہوئے, چلاتے ہوئے, تو ایک فرشتہ جواب دے گا کہ کیا ہوا, کس لیے چیخ رہے ہو؟ وہ فرشتہ پھر آپ کو جواب دے گا کہ دنیا میں تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, تمہارے محلے میں امام تھا, تمہارے بستی میں کوئی مولوی تھا, یا پھر تمہارے پاس کوئی جاننے والا تھا. کیا تو نے ان کی باتوں کو سنا؟ کیا تمہیں انہوں نے قرآن کے متعلق نہیں بتایا؟ کیا تمہیں حدیث کے متعلق نہیں بتایا؟ کیا تمہیں وحید کے متعلق نہیں بتایا؟ کیا تمہیں خوشخبری کے متعلق نہیں بتایا؟ لیکن تو نے کان دھرا نہیں. کافروں کی حالت کیا؟ انہوں نے کہا ہم سنتے ہیں اور اپنے کان سے نکال دیتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے کچھ سنا ہی نہیں. ہمارا بھی وہی حال ہے, آج ہمارا بھی وہی حال ہے. بڑی جمعہ کی نماز میں خطبے کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں, سنتے ہیں, اور سننے کے بعد جیسے ہم مسجد سے نکلے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں. کیا حال ہوگا ہمارا؟ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر قائم ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. بنی الاسلام علی 5, 5 چیزوں پر اسلام کی بنیادیں قائم ہے. اسلام کا جو چھت ہے وہ 5 ستون پر قائم ہے. ان میں سے اگر کسی ایک ستون کو منہدم کر دیا جائے تو گھر کیسا رہے گا, چھت کیسا ہوگا؟ کبھی ٹیڑھا ہو جائے گا, بینگا ہو جائے گا, کبھی ٹوٹ بھی سکتا ہے. لیکن اگر اسلام کے متعلق ہم صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہم نماز, روزہ, حج, زکات چاروں کو چھوڑ دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں طبیعت خراب اور طبیعت کا بہانہ لے کر روزہ نہیں رکھتے. تراویح کا وقت آتا ہے, پاؤں میں درد, ہاتھ میں درد, پیٹ میں درد, کھاتے پیتے پورا افطاری کے وقت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور بہانے مار کے چلے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اور یہ بہانے اگر ہم مارتے رہے تو یاد رکھو ہمارا حشر کیا ہوگا. یہ تو نفل ہے, فرض میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں. آج اگر مسجد کے حال دیکھا جائے, فجر میں 6, 7, 8 لوگ آتے ہیں
مغرب میں عشاء میں رہتے ہیں لوگ, پھر ظہر میں نہیں رہتے ہیں. خیر ظہر میں تو ادھر ادھر کاموں میں مصروف رہتے ہیں, کہیں بھی رہے نماز پڑھ لیے. لیکن فجر میں کہاں جاتے ہیں لوگ؟ فجر میں کہاں جاتے ہیں؟ شیطان کا پیشاب پینے, شیطان کا پیشاب پینے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان فجر کی نماز پڑھے بغیر سوتے رہتا ہے گویا کہ شیطان ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے, ان کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے. اور آپ دیکھے ہوں گے کئی سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھے بغیر سوتے رہتے ہیں 8 بجے تک 9 بجے تک. صبح میں دیکھے تو ان کے جو ہے نا ہونٹوں کے درمیان سے کچھ سفید سفید نظر آتا ہے داغ. وہ کیا ہے؟ شیطان کا پیشاب ہے. شیطان کے پیشاب پیتے ہو سوتے رہتے ہو, ہاں شیطان کا پیشاب کان میں بھرتے ہو سوتے رہتے ہو, نماز پڑھتے نہیں ہو. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ رب العالمین کو کہ یہی ہم مسلمان تھے, صرف اور صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ سوچو, اب بھی وقت ہے, سمجھ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرو. اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ, پہلا یہ کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں, اس کی گواہی دینا, اور ساتھ ہی ساتھ ان محمد عبدہ و رسول, اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. دوسری چیز کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, ہم تو اسلام قبول کر لیے, لا الہ الا اللہ پڑھ لیے, لیکن لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز ادا کر رہے ہیں؟ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا نماز ادا کرنا, نماز قائم کرو, وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ, تیسری چیز زکات دیا کرو. چوتھی چیز کہا وَحَجِّ الْبَیْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا, اگر تمہارے پاس استطاعت ہے, طاقت ہے حج کرنے کی, بڑی بڑی گاڑی لینے سے بہتر ہے زندگی میں ایک بار حج کر لو, بڑی بڑی گاڑیاں اور بلے بنانے سے بہتر ہے زندگی میں ایک بار حج کر لو. ہاں آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, ہاں آپ کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر بار کو ہی خالی چھوڑ کر چلے جائے, ایسا نہیں. آپ کے پاس اگر استطاعت ہے, گھر میں موجود ہے, اور اس کے بعد جو پیسے ہیں وہ ایکسٹرا پیسے ہیں وہ لے کر جاؤ, حج کر کے آؤ, ایک بار حج کر لو زندگی میں. اگر استطاعت ہے تو کئی مرتبہ حج کر سکتے ہو, لیکن اپنی پوری زندگی میں اگر ایک بار استطاعت آئے تو بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے سے پہلے, 2-3 گاڑیاں خریدنے سے پہلے کم سے کم ایک بار اللہ رب العالمین کا گھر تو دیکھ لو, حج تو کر لو. دوسرا, اور اس کے بعد چوتھا کہا وصوم رمضان, چوتھا پانچواں یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھو. صرف اور صرف اگر ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں ہمارے پاس ان پانچوں میں سے ایک ہی پائی جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھیے بس ہم مومن, پڑھیے مومن, ہم نجات پا گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جو کوئی بھی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, گواہی دے دیا, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا الہ پڑھ لیے نماز کو چھوڑ دو, لا الہ پڑھ لیے روزہ کو چھوڑ دو, لا الہ الا اللہ پڑھ لیے اور زکات اور حج ان تمام چیزوں کو ترک کر دو, ایسا ہرگز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہی ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن ہیں, اور مومنوں پر جو فرض کردہ چیزیں ہیں وہ آپ کو مکمل طور پر ادا کرنی ہوگی, تب جا کر آپ کیا ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے. نماز کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث دیکھیے, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضا, جو کوئی بھی مسلمان, جو کوئی بھی مومن, جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا, جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنے والا, اللہ رب العالمین کے بنائی ہوئے جنت پر یقین رکھنے والا, اللہ رب العالمین کے بنائی ہوئے جہنم پر یقین رکھنے والا, یتوضا وضو کرتا ہے, جو کوئی مومن وضو کرتا ہے فیحسن وضوءہ, اور اچھی طرح مکمل صحیح طور سے وضو کرتا ہے, ثم یقوم, اور پھر کھڑا ہوتا ہے, فیصلی رکعتین, 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. وضو کرتا ہے صحیح طریقے سے اور کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے, مقبل علیہما بقلبہ, اور جس طرح نماز پڑھا جاتا ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے, اور جس طریقے سے نماز پڑھا جاتا ہے اخلاص للہیت کے ساتھ اور قبلہ کی طرف رخ کر کے, وجبت لہ الجنہ, اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت. دنیا میں بکواس کرنے والوں, دنیا کی اور استہزاء مذاق اور بے خوفوں جیسے باتوں کرنے والوں, مسجد میں آیا کرو, سکون ملے گا.
مسجد میں آؤ, اللہ رب العالمین کے وعدے کے متعلق جنت تمہیں دی جائے گی. دنیاوی بکواس کرنے والوں, اگر تم اسی طرح اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف رہے اور اللہ رب العالمین سے غافل رہے تو یاد رکھیے وہی حشر ہوگا جو کافروں کا ہوتا ہے. پاؤں پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا. اس وقت کیا حال ہوگا سن لو ذرا. اس کے بعد کہا ثم يقوم فيصلي ركعتين, 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. اللہ رب العالمین ان کو کیا کرتا ہے, جنت میں داخلہ دے دیتا ہے. جنت کے لیے ان کو وعدہ, اپنے وعدے کے مطابق انہیں جنت میں داخلہ دے دے گا. لیکن اسی حال میں اگر ہم لہو لعب اور کھیل تماشے میں اپنی زندگی گزار دیے تو ہمارا حال جہنم میں گزارے گا. اور جہنم میں جو گہری کھائی ہے, جہنم کے جو کونے ہیں, وہ ایک کونا دوسرے کونے سے پناہ مانگتا ہے. کہتا ہے جہنم اللہ رب العالمین سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میرا ایک کونا دوسرے کونا کو کھایا جا رہا ہے, کھاتا نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں 2 سانسیں لینے کی اجازت دی, ایک گرمیوں میں اور دوسرا سردیوں میں. ایک بار سانس لیتا ہے, دوسری بار چھوڑتا ہے. جب سانس لیتا ہے تو سردیوں کا موسم آتا ہے, اور جب سانس چھوڑتا ہے تو گرمیوں کا موسم آتا ہے. آج گھروں میں اے سی لگا کر سوتے ہو, گھروں میں کولر لگا کر سوتے ہو, نماز نہیں پڑھتے ہو, اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل رہتے ہو, فتنوں میں مبتلا ہو, موبائل میں گھنٹوں گھنٹوں ریلز میں گزارتے ہو, موبائل میں سیریلز میں گزارتے ہو. اللہ رب العالمین کے لیے 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 گھنٹہ دیا کرو. 24 گھنٹہ اللہ نے عطا کیا ہے. کیوں؟ یہی مستی کرنے کے لیے؟ ہرگز نہیں. 24 گھنٹے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس میں سے صرف اور صرف کچھ ہی گھنٹے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مانگتا ہے. دن کے متعلق کہا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَاللَّيْلَ لِبَاسًا, کہ دن میں خوب کام کرو, خوب ادھر ادھر کرو, رات میں آرام کرو. کیا آپ کو پورے دن اور پورے 24 گھنٹے عبادت کرنے کے لیے کہا؟ ہرگز نہیں. اگر مشکل سے دیکھا جائے 5 وقت کی نماز میں مشکل سے 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ لگے گا. آپ کو 24 گھنٹے عطا کیے, اس میں سے 1.25 گھنٹہ آپ نہیں دے سکتے. کتنے کنجوس ہو بھائی, کتنے کنجوس ہو, بخیل ہو. اللہ رب العالمین نے جو دیا وہی اس کے لیے ہڑپ رہے ہو ان کی سلطنت کو, اور ان کی دی ہوئی تھی نعمتوں کو چوری کر رہے ہو. چور ہو, 1 نمبر کے چور. اللہ رب العالمین نے کیا کیا, 24 گھنٹے عطا کیا. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مان لو بھی نہیں ہو پا رہا ہے. اگر 24 گھنٹے تم سے چھین لے کیا کرو گے؟ ابھی آنکھیں بند ہو جائے, دھڑکنیں رک جائے, سانس نکل جائے, کیا کرو گے؟ یہ دنیاوی زندگی گھر بار کے لیے جو کماتے ہو وہی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کے بعد قبرستان میں چھوڑ آئے گا. قبرستان میں چھوڑ آئے گا. اور قبرستان میں جاتا کیا ہے؟ مال جاتا ہے, اولاد جاتا ہے, دونوں واپس آ جاتے ہیں. اور تمہارا جو جسم جائے گا وہ قبر میں سڑے گا. جسم جائے گا وہ قبر میں سڑے گا. آج کیا کر رہے ہو؟ اپنے جسم کو اپنے آل اولاد کے لیے لگا رہے ہو, مکمل طور پر کام کر رہے ہو. دن کے 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے 13 14 16 گھنٹے کام کرتے ہو. یہی 1 گھنٹہ تم اللہ کو نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے اللہ رب العالمین کو. کیا مدعا دکھاؤ گے اللہ رب العالمین کو؟ یہی کہ ہم مومن تھے. یاد رکھو, مومن اور مسلمان, مسلم میں کئی ایک بار فرق بتا چکا ہوں. مسلمان صرف اور صرف ماننے والے کو کہتے ہیں, مومن اس کو کہتے ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ یقین اور اس میں جو ان کے جو اعمال ہیں وہ پورے زوارے اور عضو سے ادا کرتا ہو. یہ ہوتا ہے مومن. ہم صرف اور صرف مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, مومن ہے نہیں ہم. اور مومن اور مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک بات کو مانا کرتے تھے. یہ مومن تھے. اور جو نہیں مانتے تھے, مانتے تو تھے لیکن کبھی مانتے تھے کبھی نہیں مانتے تھے. جیسے منافق. ہمارا اگر یہی حال رہا تو ہم بھی ان کے زمرے میں شمار ہو جائیں گے, اور ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا ہوتا ہے. اسی طرح 5 نماز, ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے. بس ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 صلوات, 5 نمازیں, 5 صلوات, 5 نمازیں افترضہن علی اللہ عز و جل. اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. 5 نمازیں فرض کی ہیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, یہ 5 نمازیں فرض کی ہے. من احسن وضوءہن, جو کوئی بھی ان 5 نمازوں کو مسجد آتا ہے, اچھی طرح وضو کرتا ہے, صحیح طریقے سے کامل طور پر وضو کرتا ہے, وصلاتہن لوقتہن, اور وضو کرنے کے بعد جو وقت مقرر ہے, ظہر کے وقت ظہر کا, عصر کے وقت عصر کا, جو وقت مقرر ہے
اسی وقت میں نماز ادا کرتا ہے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ، اور رکوع کو مکمل طور پر کرتا ہے، ایسا نہیں جھکے اٹھے پھر سجدہ میں گئے اٹھ گئے، ایسا نہیں، مکمل طور پر رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، وَخُشُوعَهُنَّ، اور اللہ رب العالمین کا خشوع اختیار کرتا ہے، خضوع اختیار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں دھیان دکان میں، ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا دھیان ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے، مکمل طور پر خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ کان لہ علی اللہ عہد، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کر کے رکھا ہے۔ کیا وعدہ کر کے رکھا ہے؟ ان یغفر لہ، کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ضرور بخشے گا، ضرور بخشے گا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جو کوئی ایسا نہ کرے، نہ تو وضو کرے صحیح طریقے سے اور نہ ہی 5 وقت کو پانچ نمازوں کو وقت پر مقررہ پر پڑھے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے متعلق کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر یہ مرنے سے پہلے کوئی ایسا اخلاص الہیت والا عمل کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے سارے گناہوں کو بخش دے، ورنہ پھر ان کا بھی حال جہنم میں ہوگا۔ ان شاء غفر لہ، اللہ رب العالمین چاہے تو ایسے لوگوں کو بخشتا ہے، وان شاء عذبہ، اگر چاہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے۔ یہ 3-4 باتیں تھی، اور ان کے علاوہ بہت ساری باتیں ان کی فضیلت کے متعلق، جیسے کہ کسی کے دروازے میں 1 نہار ہو اور 5 مرتبہ نہات ہو، یہ فضیلت انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کی جائے گی۔ اتنی سی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہمیں عقل سلیمہ عطا کی ہے ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی کا مقصد بتایا ہے اس مقصد کو بخوبی ادا کرنے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص الہیت کے ساتھ عبادتیں کرنے، نمازیں پڑھنے، اور دوسرے جو ضروریات اور دوسرے جو عبادات ہیں ان تمام عبادات کو انجام دینے کی اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں اسلام، شریعت اسلام اور اسلامی قوانین و احکام کی پابندی بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔